وتقدر أن في 7 مواضع بعد حتى نحو أسلمت حتى أدخل الجنة، ولام نحو قام زيد ليذهب، ولام الجحد نحو ما كان الله ليعذبهم، والفاء الواقعة في جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض۔ مصنف نے آپ کو بتلایا کہ فعل مضارع کا اعراب 3 قسم پر ہے، رفع، نصب اور جزم، اور پھر انہوں نے بتلایا رفع کب آئے گا، جب فعل مضارع خالی ہو عامل ناصب سے اور عامل جازم سے تو وہ مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد یہ ذکر شروع کیا کہ منصوب کب ہوگا، تو بتلایا کہ فعل مضارع جو ہے منصوب ہوگا ان 5 عاملوں کی وجہ سے، ان ولن وقع و اذن اور ان مقدرہ۔ باقی سب کی مثالیں گزر گئیں، ان مقدرہ کا بیان باقی تھا، آج وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَتُقَدَّرُ أَنْ فِي 7 مواضع، اور ان مقدر ہوتا ہے 7 جگہوں میں، ان مقدر ہوتا ہے 7 جگہوں میں۔ بھائی یہ وہی ان ہے، بھائی ایک پہلے ان آیا اور اب یہ ان مقدرہ، لیکن چونکہ یہ مقدر ہوتا ہے اس لیے اس کو باقاعدہ آسانی اور وضاحت کے لیے الگ قسم شمار کر لیا، اگرچہ وہی ان ہے لیکن یہ چونکہ لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا اس لیے الگ قسم شمار کیا۔ تو کہتے ہیں وَتُقَدَّرُ أَنْ فِي 7 مواضع، اور ان مقدر ہوتا ہے 7 جگہوں میں، بعد حتی، حتی کے بعد، نحو اسلمت حتی ادخل الجنت، اسلمت میں اسلام لایا، حتی ادخل الجنت تاکہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں۔ تو دیکھو ادخلو، تو ادخل کو تو مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر حتی داخل ہوا، اور حتی کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے، ان مقدر ہوتا ہے اور ان نصب دیتا ہے، تو حتی ادخل الجنت، دیکھا یہ نصب آ گیا۔ ولام کیا، اسی طرح لام کیا، بھئی کیا سببیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے، جیسے گزشتہ سبق میں مثال گزری تھی اسلمت کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل، تو وہ تو کہ خود نصب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک لام بھی آتا ہے جو وہ بھی سببیت بیان کرتا ہے، تو وہ کہ کے معنی میں ہوا تو اسے لام کہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لام کہ، اور لام کہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لہذا اس کے آگے جو فعل مضارع آئے گا وہ منصوب ہوگا، جیسے نحو قام زید لیذهب، زید کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے، ای لان یذهب، دیکھا یہ یذهب فعل مضارع مرفوع ہو تو کیا ہوگا یذهب، لیکن ان مقدر ہے اس نے نصب دیا تو کیسے پڑھیں گے لیذهب، زید کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے۔ بھائی تو دیکھو زید کا کھڑا ہونا اور اٹھنا سبب ہے جانے کے لیے۔ ولام الجحد، اور اسی طرح لام جحد ہے، بھائی جحد انکار کو کہتے ہیں۔ لام جحد وہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو نفی کی تاکید کے لیے، کسے کہتے ہیں؟ لام جحد، جو کانا منفی، تو کانا بھی منفی ہونا چاہیے، یعنی اس پر حرف نفی داخل ہو، جیسے اگلی مثال میں آ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، دیکھو ما کانا، یہ ما کیا ہے؟ حرف نفی، تو اور آگے آ رہا ہے لیعذبہم، یہ ہے لام کیا، بھائی اور اس کے بعد ان مقدر ہے اسی لیے لیعذب، با پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تو لام جحد کسے کہتے ہیں؟ وہ لام جو کانا منفی کے بعد نفی کی تاکید کے لیے آئے، وہ جو نفی آ رہی ہے جملے کے اندر اس نفی کی تاکید، یعنی اس میں اور زور پیدا کرے، تو کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں تھے۔ والفاء الواقعۃ فی جواب الامر والنہی، اور اسی طرح وہ فاء جو واقع ہو بھائی 6 چیزوں کے جواب میں، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، نفی ہے، تمنی ہے اور عرض ہے۔ بھائی عرض
تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، تو کہتے ہیں والفاء الواقعاتی فی جواب الامر والنہی، اور وہ فا جو واقع ہو امر کے جواب میں اور اسی طرح نہی کے جواب میں اور استفہام کے جواب میں اور نفی کے جواب میں، والتمنی والعرض، اور تمنی کے جواب میں اور عرض کے جواب میں۔ آگے سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ نحو مثال کے طور پر اسلم، دیکھا اسلم امر آیا، امر، آگے فتسلم، یہ جواب امر ہے بھائی، امر ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ جواب امر ہے، اور جواب امر اس پر فا داخل ہو گئی تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی لیے فتسلم، فتسلمو کے بجائے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ فتسلم، اسلم تو اسلام لے آ، فتسلم تو سلامت رہے گا، تو اسلام لیا تو سلامت رہے گا۔ تو یہ فا آئی کس کے جواب میں؟ امر کے جواب میں، اسلم امر ہے بھائی۔ آگے ہے نہیں کی مثال، ولا تعصی، اور تو نافرمانی نہ کر، فتعذب، دیکھا فا کے بعد ان مقدر ہے اسی لیے تو عذب، با پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب پڑھ رہے ہیں، فتعذب، اور تو نافرمانی نہ کر، تجھے عذاب دیا جائے گا۔ ولا تعصی، یہ دیکھو نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو نافرمانی نہ کر، تجھے عذاب دیا جائے گا۔ وَهَلْ تَعَلَّمُ فَتَنْجُوَ، حل تعلم، کیا تو تعلیم حاصل کرے گا، فتنجو، تو نجات پا جائے گا، تو تعلیم حاصل کرے گا تو کیا تو تعلیم حاصل کرے گا تو نجات پا جائے گا، کیا تو تعلیم حاصل کرے گا پس تو نجات پا جائے گا۔ تو فتنجو، دیکھا آپ واو پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ زبر پڑھ رہے ہیں، یہ فعل مضارع منصوب ہے کیونکہ فا آئی کس کے جواب میں؟ استفہام کے جواب میں۔ اسی طرح وما تزورنا فنکرمک، وما تزورنا یہ نفی کی مثال آ گئی، نفی، ما تزورنا آپ ہماری زیارت نہیں کرتے، فنکرمک تو ہم آپ کا اکرام کریں گے، آپ ہماری زیارت نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کا اکرام، یعنی اگر زیارت کریں گے ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ ما تزورنا آپ ہماری زیارت نہیں کرتے، فنکرمک پس ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ ولیت لی مالا فانفقہ، یہ تمنی کی مثال ہے، ولیت لی مالا کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، فانفقہ تو میں اس کو خرچ کرتا، تو دیکھو انفقہ یہ فعل مضارع پر آپ نصب پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فا کے بعد ان مقدر ہے۔ آگے عرض کی مثال ہے، وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا، عرض کہتے ہیں درخواست کرنا، کسی سے گزارش کرنا۔ الا تنزل بنا، کہ آپ ہمارے پاس نازل نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے، فَتُصِيبَ خَيْرًا تو آپ کو خیر پہنچتی، یعنی آپ کو خیر ملتی، آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے، کسی سے درخواست کر رہے ہیں یعنی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ الا تنزل بنا، کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے، فَتُصِيبَ خَيْرًا تو پھر آپ کو خیر پہنچتی بھئی۔ تو دیکھا فَتُصِيبَ یہ فا آئی بھئی، کس کے جواب میں آئی؟ عرض کے جواب میں، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہے تو فَتُصِيبَ فعل مضارع پر آپ نصب پڑھ رہے ہیں بھئی۔ وَبَعْدَ الْوَاوِ الْوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَذَلِكَ، اور اسی طرح واو کے بعد بھی وہ واو جو واقع ہو فی جواب هذه المواضع انہی جگہوں کے جواب میں، كذلك اسی طرح، یاد رکھیے یہ جس طرح 6 چیزوں کے جواب میں فا آئی تھی، اسی فا کی جگہ اگر واو آ جائے تو بھی وہاں ان مقدر ہوگا۔ یہی سب مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے یہ مثالیں، اسلم فتسلم، یہ فا کی جگہ واو لے آؤ، اسلم وتسلم، ولا تعصی وتعذب، وهل تعلم وتنجو، وما تزورنا ونكرمك، وليت لي مالا وانفقه، وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا وَتُصِيبَ خَيْرًا۔ تو انہی 6 چیزوں کے جواب میں جب واو آئے تو اس کے بعد بھی کیا مقدر؟ ان مقدر ہے بھائی، ان مقدر ہے۔
تو کہتے ہیں وَبَعْدَ الْوَاوِ الْوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَذَلِكَ، اور وہ واو جو واقع ہو ان چھ چیزوں کے جواب میں كَذَلِكَ، اس میں بھی اسی طرح یہ ان مقدر ہوگا. نحو اسلم وتسلم الى آخری، اسلام لے اور تو سلامت رہے گا الى آخری، آخر تک بھائی، یعنی آخر تک اسی طرح آپ خود مثالیں بنا لیجئے. تو یہ چھ چیزیں جو ہیں بھائی یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی، یہ جگہ جگہ کام آئیں گی آپ کو. آپ کے قرآن میں مثلا تلاوت کر رہے ہیں، کہیں پر نصب وغیرہ آئے گا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ نصب کیوں آ رہا ہے، یہاں تو کوئی ان وغیرہ بھی نہیں. آپ غور کریں گے کہ تو وہ انہی چھ جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ عموماً ہوگی بھائی. اور مثلا وہ کیا کیا ہیں؟ امر ہے، وہ چھ چیزیں کیا ہیں؟ امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، نفی ہے، تمنی ہے اور عرض ہے بھائی، عرض ہے. اور ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جب ان چھ چیزوں کے جواب میں فا یا واو آ جائے، تو اس فا یا واو کے بعد ان مقدر ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو چھ چیزیں ہیں ان میں سے ایک نفی کو نکال دیں، باقی جو 5 چیزیں ہیں یعنی امر، یہ سب انشاء ہیں، یہ سب انشاء ہیں. دیکھو امر یہ بھی کیا ہے؟ انشاء. نہیں بھی کیا ہے؟ انشاء. استفہام بھی انشاء، اور تمنی بھی انشاء، اور عرض بھی کیا ہے؟ انشاء ہے بھائی، انشاء ہے. یہ ان 6 چیزیں انشاء ہے. اور ما بعد جو ہے فعل مضارع جو آ رہا ہے وہ خبر ہے، اور انشاء اور خبر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو انشاء ہے وہ خبر نہیں، جو خبر ہے وہ انشاء نہیں. تو کلام ایک وقت میں یا انشاء ہوگا یا خبر ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور یہ فا اور واو تو آتے ہیں عطف کے لیے، اور تو گویا ما بعد میں ہے خبر، اس کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ما قبل میں انشاء ہے، انشاء پر. اور حالانکہ یہ جائز نہیں، خبر پر انشاء کا عطف نہیں ہو سکتا اور انشاء پر خبر کا عطف نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے عطف کے لیے مناسبت ضروری ہے. دو چیزوں کے اندر، دونوں جملوں میں کیا ضروری ہے؟ یعنی ما قبل میں اگر انشاء ہے تو ما بعد میں بھی انشاء ہونا چاہیے. اسی طرح ما قبل میں اگر خبر ہے تو ما بعد میں بھی خبر ہونی چاہیے، پھر ہی عطف صحیح ہوگا. اور نیز عطف کے لیے مناسبت ضروری ہے، مسند میں بھی مناسبت ضروری اور مسند الیہ میں بھی مناسبت ضروری. بغیر مناسبت کے عطف نہیں کریں گے. جیسے مثلا میں کہتا ہوں قام زید وجلس عمرو، دیکھو میں نے جلس عمرو کا عطف کیا کس پر؟ قام زید پر. قام زید بھی جملہ خبریہ، اور جلس عمرو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ خبریہ. تو خبر کا عطف کس پر ہوتا ہے؟ خبر پر عطف ہوتا ہے، اور انشاء کا عطف انشاء پر ہوتا ہے. نیز صرف خبر اور انشاء ہونے میں مناسبت کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ مسند میں، دونوں کے مسند میں بھی مناسبت ہو اور دونوں کے مسند الیہ میں بھی کیا ہو؟ مناسبت. جیسے دیکھو یہاں پہلا جملہ کیا ہے؟ قام زید، مسند کیا؟ قام، قیام ذکر ہو رہا ہے. اور دوسرے میں جلس عمرو، اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ جلوس. قیام کا معنی کھڑے ہونا، جلوس کا معنی بیٹھنا. دیکھا دونوں میں مناسبت ہے بھائی. قیام اور جلوس کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مناسب ہیں، کھڑے ہونا اور بیٹھنا بھائی. اور اسی طرح دونوں کے جو مسند الیہ ہیں ان میں بھی مناسبت ضروری ہے. مثلا ایک کا مسند الیہ ہے زید، دوسرے کا مسند الیہ ہے عمر، ان میں بھی مناسبت ضروری ہے کہ زید اور عمر مثلا دونوں بھائی ہیں یا دونوں دوست ہیں یا ان دونوں کا کوئی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، پھر ہی آپ کہیں گے قام زید وجلس عمرو. اگر کوئی تعلق نہیں تو پھر عطف بھی نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آتی؟ تو دونوں دو بھائی ہیں یا دوست ہیں یا اکٹھے سفر کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ضرور ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں پر یہ فا اور واو آئے اور عطف کیا جا رہا ہے ایک نوع کلام کو دوسرے نوع کلام پر فا اور واو کے ذریعے، اور یہ تو جائز نہیں ہے، بھی میں نے بتایا. اس میں تو مناسبت ضروری ہے. ما قبل میں اگر انشاء ہے تو فا اور واو کے بعد بھی انشاء ہونا چاہیے، پھر ہی عطف جائز ہوگا. تو پھر
اس وجہ سے یہاں پر فا اور واو کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ان جب فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. کس معنی میں؟ مفرد کے معنی میں. تو یہ مفرد کے معنی میں ہو گئے. اور اسی طرح ماقبل والا جو انشاء ہے وہ بھی مفرد کی تعویل، اس میں بھی تعویل کر کے اسے مفرد بنا لیا جاتا ہے، اور اس طرح مفرد کا مفرد پر عطف ہو جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ وہ فا اور واو جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے ان کے بعد ان مقدر ہوگا. تو باقی سب جگہ تو بات ٹھیک ہے، ماقبل میں انشاء ہے اور ما بعد میں کیا ہے؟ خبر. لیکن نفی تو انشاء نہیں ہے. نفی اور نہیں میں فرق پتہ ہے؟ نہیں میں حکم ہوتا ہے، نفی میں ویسے نفی کی جاتی ہے ایک چیز کی. میں کہتا ہوں لا تضرب، پٹائی نہ کر، یہ ہے نہیں، منع کیا جا رہا ہے. اور ایک ہے لا تضربوا، آپ پٹائی نہیں کر رہے، یہ ویسے خبر دی جا رہی ہے. تو یہ ہے نفی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو سوال یہ کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، انشاء ہیں، لیکن نفی وہ تو انشاء نہیں ہے. تو پھر وہاں پر فا اور واو کے بعد ان مقدر کیوں ہوگا؟ وہاں تو ما قبل بھی جملہ خبریہ اور ما بعد بھی جملہ خبریہ. تو جواب یہ کہ نفی جو ہے وہ نہیں پر محمول ہے. نفی کی صورت جو ہے کس کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں جیسی ہی صورت ہوتی ہے تقریباً. تو لہذا جب نہیں کے اندر ان مقدر تھا تو نفی میں بھی ان مقدر ہوگا. یہاں تک مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں، معنی بھی ہر ایک کا سمجھ میں آ گیا. وبعد او بمعنی الا ان او الا ان، اور ان مقدر ہوتا ہے بعد او، کس کے بعد؟ او کے بعد. وہ او بمعنی الا ان او الا ان، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر لَأَحْبِسَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي. دیکھا یہ او، یہ الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے، اسی لیے تعطیہ. دیکھو یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب آپ پڑھ رہے ہیں بھائی، تو تعطیہ منصوب ہے. لَأَحْبِسَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي. لَأَحْبِسَنَّكَ میں دیکھو لام تاکید کے لیے، اور آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے. لَأَحْبِسَنَّكَ میں ضرور بے ضرور آپ کو قید میں ڈالوں گا. او تعطینی حقی ای الا ان تعطینی حقی، یہاں تک کہ آپ دے دیں مجھے حقی، میرا حق. میں آپ کو ضرور قید میں ڈالوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے اپنا حق دے دیں. بھائی تو یہ او الا ان کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا یہاں تک کہ آپ مجھے اپنا حق دے دیں. یا یہ الا ان کے معنی میں ہے، میں آپ کو ضرور جیل میں ڈالوں گا الا ان، مگر یہ کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے یہ الا ان یا الا ان کو ذکر کیا کہ علماء کے 2 گروہ ہیں بھائی. تو جمہور نحویوں کے نزدیک یہ او الا ان کے معنی میں ہے، جبکہ امام سیبوی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک یہ او الا ان کے معنی میں ہے. تو دونوں کو ذکر کر دیا بھائی. ایک طرف اگر جمہور نحوی ہیں تو دوسری طرف امام سیبوی ہیں جن کی بات نحو میں پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے. تو چونکہ وہ بھی بہت بڑے امام ہیں نحو کے، اس لیے ان کے قول کو بھی ساتھ ذکر کر دیا بھائی. تو یہ او کس معنی میں ہے؟ جمہور نحویوں کے نزدیک الا ان، اور امام سیبوی کے نزدیک الا ان کے معنی میں ہے بھائی. وواو العطف، اور واو عطف کے بعد بھی اذا کان المعطوف علیہ اسما صریحا، جبکہ معطوف علیہ صریح اسم ہو. بھائی ایک ہوتا ہے اسم صریح زید، یہ کیا ہے؟ صریح یعنی صاف لفظوں میں جو اسم ہے، زید عمر بکر، یہ کتاب قلم، یہ سب کیا ہیں؟ اسم ہیں. اور ایک اس میں مؤول ہوتا ہے، فعل پر جب ان داخل ہو جائے وہ ان اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں، یعنی اسم بنا دیتا ہے. لیکن وہ اس میں صریح نہیں ہے بلکہ اس میں مؤول ہے. کیا ہے؟ اس میں مؤول، یعنی اس میں تعویل کی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عطف بغیر وجہ کے نہیں، عطف کے لیے مناسبت ضروری ہے.
اگر ماقبل میں جملہ انشائیہ ہے تو یاد رکھیے جو ماقبل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف علیہ، اس پر عطف کیا جا رہا ہے، اور جو واو اور فا کے وغیرہ کے بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف، یعنی اس کا عطف کیا جا رہا ہے، اس کا عطف کیا جا رہا ہے۔ تو اگر معطوف علیہ جملہ انشائیہ ہو تو معطوف کا بھی جملہ انشائیہ ہونا ضروری، اور معطوف علیہ اگر جملہ خبریہ ہو تو معطوف کا بھی جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ اور نیز یہ بھی یاد رکھیے مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے بھائی، لہذا اگر ماقبل میں ہے اس میں صریح، یعنی معطوف علیہ کیا ہے، اس میں صریح ایک اسم ہے، واضح صاف اسم ہے، اور ما بعد میں اگر فعل آیا، واو یا فا کے بعد کیا ہے، فعل، اب فعل کا عطف تو اسم پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسم ہے مفرد، اور فعل جو ہے وہ بنے گا جملہ اپنے فاعل وغیرہ سے مل کر، تو مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے، جملے کا عطف مفرد پر نہیں، تو پھر یہاں اس واو کے بعد ان مقدر ہوگا، اور یہ ان کیا کرے گا، اس فعل کو کس معنی میں کر دے گا، مصدر کے معنی میں کر دے گا، یعنی وہ اس میں مؤول بن گیا۔ تو ما قبل میں ہے اس میں صریح، اور واو کے ما بعد کیا ہوا، اس میں مؤول، تو لہذا گویا اسم کا اسم پر کیا ہو جائے گا، عطف۔ تو ایسا واو جس سے ما قبل کیا ہو، یعنی یوں کو معطوف علیہ کیا ہو، اس میں صریح، اور معطوف کون ہو، فعل ہو، تو وہاں پر کیا مقدر ہوگا، ان مقدر ہوگا۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں، وواو العطف، اور ان مقدر ہوگا واو عطف کے بعد، اذا کان المعطوف علیہ اسما صریحا، جبکہ معطوف علیہ صریح اسم ہو، یعنی واضح اسم ہو، نحو اعجبنی قیامک وتخرج، ای وان تخرج، دیکھا تخرج پر نصب بتلا رہا ہے، یہ واو کے بعد کیا مقدر ہے، ان مقدر ہے۔ اعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، کس چیز نے تعجب میں ڈالا، قیامک، یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، آج مجھے تعجب میں ڈالا، قیامک، آپ کے کھڑے ہونے نے، وان تخرج، اور آپ کے نکلنے نے۔ دیکھو تخرجہ تو فعل ہے لیکن میں معنی مصدر والا کر رہا ہوں کیونکہ ان مقدر ہے، ان تخرجہ، ان تخرجہ، ان تخرجہ سے مفرد بناؤ ذرا بھائی، وہی مضمون جملہ نکال لو، کیا کرو، مسند کا مصدر نکالو اور مسند الیہ کی طرف اس کی اضافت کر دو، ان تخرجہ، تخرج کا مصدر آئے گا خروج، اور مسند الیہ کون، انت ضمیر ہے، انت ضمیر یعنی مفرد مخاطب ہے، اس مفرد مخاطب کی طرف اس کی اضافت کر دو، خروج کا، شاباش، انت تو مرفوع ہے نا، اور مضاف الیہ تو کیا ہوتا ہے، مجرور، تو وہی ضمیر لے آؤ لیکن مجرور والی لے آؤ، تو گویا جملہ یوں ہو گیا، اعجبنی قیامک وخروجک، مجھے تعجب میں ڈالا آپ کے کھڑے ہونے نے، وخروجک، اور آپ کے نکلنے نے۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ترکیب کیجئے بھائی۔ ہاں شاباش، اعجب فعل، جی، نون وقایا، شاباش، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، قیام مرفوع لفظا مضاف، بھائی مرفوع کیوں، کیونکہ یہ فاعل ہے، لفظا کیوں، اس کے رفع پر، رفع پوری بات کریں، اس کے رفع پر آپ کیا کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں، جی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا قیام مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الیہ؟ کیونکہ جس اسم کے ساتھ بھی کیا آ جائے ضمیر متصل، واپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں، تو کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ہاں فاعل نہ بناؤ، فاعل تو ہے ٹھیک ہے لیکن آگے معطوف کو بھی جوڑنا ہے، ہاں تو قیام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، بھائی وہ حرف عطف، اور تخرجہ فعل مضارع، بھائی جو، جی
جس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہاں بتاویل مصدر، ان مقدرہ کی وجہ سے بتاویل مصدر، یہ بتاویل مصدر یہ معطوف ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیے انہوں نے ذکر کیا تھا 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ان مقدر ہوگا، وہ 7 جگہ ذرا پھر دیکھ لیں۔ پہلا کہاں گنتے بھی جائیں بھائی، نمبر 1 حتیٰ کے بعد، نمبر 2 لام کیا کے بعد، نمبر 3 لام جحد کے بعد، نمبر 4 وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے، اور اسی طرح 5ویں جگہ وہ واو جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے، اور 6ٹھی جگہ وہ او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اور نیز اسی طرح وہ واو عطف جہاں پر معطوف علیہ اس میں صریح ہو اور ما بعد میں کیا آ رہا ہو، فعل آ رہا ہو۔ تو یہ 7 جگہیں ہیں بھائی۔ آگے دیکھیے بھائی، وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَن، اچھا یہ تو وہ جگہیں تھی جہاں ان مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا، مقدر۔ اب وہ جگہ ذکر کرنے لگے ہیں جہاں پر ان کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، ان مقدر ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر کرنا بھی جائز، وہ کون سی جگہ ہیں؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَن مَعَ لَامِ كَ، اور جائز ہے ان کو ظاہر کرنا مع لام کَ، کس کے ساتھ، لام کَ کے ساتھ، نحو اسلمت لأن ادخل الجنت، تو آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اسلمت لأدخل الجنت اور اسلمت لأن ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اسی طرح ومع واو العطف، واو عطف کے ساتھ بھی ان مقدرہ کو ظاہر کرنا بھی جائز، نحو اعجبنی قیامک وان تخرج، دیکھا اب یہاں پر ان کیا ہے، باقاعدہ لفظوں میں ذکر ہے۔ وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَن، اچھا ایک صورت میں ان کو ظاہر کرنا واجب ہے، یہ تو وہ 2 جگہیں ذکر ہوئی نا جہاں ان کو ظاہر کرنا جائز تھا، حذف بھی کر سکتے تھے، ظاہر بھی کر سکتے تھے، اور اب وہ جگہ ذکر کر رہے ہیں جہاں ان کو ظاہر کرنا واجب ہے، وہ کون سی جگہ؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَن فِي لَامِكَ إِذَا اتصلت بِالنَّافِيَةِ، اور جائز ہے ان کا ظاہر کرنا لام کَ میں جب اذا اتصلت، جب وہ مل جائے بِالَن نافیتی، لام نافیہ کے ساتھ۔ بھائی دیکھیے یہ لام کَ جو ہے کبھی کبھی لائے نفی پر داخل ہو جاتا ہے، لام کَ کس پر داخل ہوا، لا تضرب، یہ لا کیا ہے، نفی والا، اسی پر کیا داخل ہو جائے، لام کَ داخل ہو جائے تو اب ان کو لفظوں میں ظاہر کرنا واجب، اس لیے کیونکہ ما بعد میں ہے، مثلا لا تضرب، لام آ رہا ہے، اور ما قبل میں آپ کیا، اور اس پر آپ کس کو داخل کرنا چاہتے ہیں، لام کَ، تو 2 لام جمع ہو جائیں گے، اور 2 لاموں کا جمع ہونا اس طرح پسندیدہ نہیں، تو لہذا اب وہ جو ان مقدر تھا اس کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ اور کیسے پڑھیں گے، لِأَلَّا، وہ پھر لِأَن لا، پھر یہ نون ساکن آیا، اور ما بعد میں کیا ہے، لام، اور لام کس میں سے، حروف یرملون میں سے، لہذا اس نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا، تو کیسے پڑھیں گے، لِأَلَّا یضرب، سورج سمجھ میں آ گئی۔ اور نیز پھر رسم الخط بھی خاص ہوگا، ان کو ان کی شکل میں نہیں لکھنا، دیکھیے کتاب میں نحو لِأَلَّا یعلم، اللہ دیکھا، لام کے ساتھ جو حمزہ ہے اس کو دندانے پر لکھا بھائی، اور اس کو ملا دیا اگلے لا کے ساتھ، اور وہ اگلا لام مشدد ہے، وہ جو نون ہے اس کا لام میں کیا ہو چکا، ادغام ہو چکا، تو لکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے، رسم الخط بھی اس کا خاص ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَن فِي لَامِكَ، اور واجب ہے ان کو ظاہر کرنا لام کَ میں، اذا اتصلت بالنافیہ، جب وہ جڑ جائے لائے نافیہ کے ساتھ، نحو لِأَلَّا یعلم۔ آگے دیکھیے بھائی، وَعْلَمْ، جان لے تو،
ان الواقعۃ بعد العلم لیست ہی الناصبۃ للفعل المضارع وانما ہی المخففۃ من المثقلہ۔ اب یاد رکھیے بھائی، یہ جو انا اور انا ہے، انا میں بھی نون مشدد، انا میں بھی کیا ہے؟ نون مشدد۔ تو کبھی کبھار اس نون مشدد میں تخفیف کرتے ہیں اور ایک نون کو حذف کر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں انا جو ہے اس کو ان پڑھتے ہیں اور انا کو ان پڑھتے ہیں۔ انا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان۔ تو اس صورت میں انا کو ان پڑھتے ہیں اور انا کو ان، اور تو اس صورت میں ان کو کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ، یعنی ان کو خفیف بنایا گیا ہے من المثقلہ۔ کس سے؟ مثقلہ سے، جو ثقیل تھا بھائی۔ اب آپ کو ایک قیمتی بات بتلانے لگے ہیں کہ بھائی یاد رکھیے، کبھی کبھار لفظ علم یعنی مادہ علم کے بعد ان کا لفظ آئے گا۔ ان بھائی آپ جانتے ہیں علم کے بعد انا پڑھتے ہیں ہمیشہ، جیسے یہاں پر آیا علم انا، تو یہ انا پڑھتے ہیں۔ تو علم کے بعد بعض اوقات ان آئے گا، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان مصدریہ ہے، بلکہ وہ دراصل ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، یعنی دراصل انا تھا اور پھر کیا بنا دیا گیا؟ ان بنا دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جب انا مخففہ ہوتا ہے، یہ جو انا کو جب اس میں تخفیف کرتے ہیں، اس کا ایک نون حذف کرتے ہیں، تو اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے، اس کو بھی حذف کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر آیا اعلم ان سیقوم، مثلا اعلم ان سیقوم، تو آپ سمجھ گئے کہ اعلم علمہ مادے کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ان۔ یہ کیا ہے؟ دراصل اصل میں انا تھا، اور نیز اس کا اسم ضمیر شان بھی محذوف ہے، تو اصل میں یوں تھا اعلم انہ سیقوم۔ تو جب نون میں انا میں تخفیف کی تو ہا جو ضمیر شان جو اس کا اسم تھا اس کو بھی کیا کر دیا؟ حذف۔ انا کیا چاہتا ہے؟ ایک اسم اور ایک خبر، تو اس کا اسم ضمیر شان کیا ہے؟ محذوف ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور نیز یہ بھی یاد رکھیے، پھر اس صورت میں اس ان جو مخففہ من المثقلہ ہے، اس ان میں اور آگے جو فعل آ رہا ہے فعل مضارع، اس میں فاصلہ بھی کیا جائے گا۔ کبھی درمیان میں سین لے آئیں گے ان سیقوم، کبھی سوف لے آئیں گے ان سوف یقوم، اور کبھی کبھار قد کے ذریعے فصل کیا جائے گا فعل میں اور ان میں۔ اب دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَعْلَمْ جان لے ان الواقعۃ بعد العلم، جان لے ان یہ ان جو ہے نا، اس سے لفظ ان مراد ہے۔ جان لے کہ ان کا لفظ وہ لفظ جو واقع ہو بعد العلم، کس کے بعد؟ علم کے بعد، یعنی مادہ علم، عین لام میم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے مادہ علم سے صرف یہاں مادہ علم ہی نہیں مراد، بلکہ وہ تمام افعال مراد ہیں جو یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ بھائی علم جو ہے نا، آگے اس کا باقاعدہ اس کے فصل بھی آنے والی ہے، ان کو یہ علم علمت میں نے جانا، یعنی میں نے یقین کیا، تو یہ یقین کے لیے آتے ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ یقین والے افعال مراد ہیں۔ یقین والے جتنے افعال ہیں ان کے بعد جو ان آئے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان مصدریہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جان لے تو ان الواقعۃ بعد العلم لیست ہی الناصبۃ للفعل المضارع، کہ وہ ان جو واقع ہو علم کے بعد، یہ وہ ان نہیں ہے جو نصب دے فعل مضارع کو، وانما ہی المخففۃ من المثقلۃ، اور یہ تو مخففہ من المثقلہ ہی ہے۔ نحو مثال کے طور پر علمت ان سیقوم، دراصل یہ کیا تھا؟ علمت انہ سیقوم، تو انہ میں ہا ضمیر شان وہ اس کا اسم، اور سیقوم پورا جملہ اس کی خبر اس انہ کی۔ قال اللہ تعالی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی،
عالم اللہ جانتے ہیں، ان سیکون، دیکھا ان سیکون، سیکون پر رفع آ رہا ہے، یہ رفع بتلا رہا ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے. اگر ان مصدریہ ہوتا، ناصبہ ہوتا تو سیکون نہ ہونا چاہیے تھا. تو علم انہ سیکون منکم مرضی، مرضی جمع ہے مریض کی. اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے ان قریب کچھ لوگ بیمار ہوں گے. وَأَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اور وہ ان جو واقع ہو ظن کے بعد. ظن کسے کہتے ہیں؟ غالب گمان. مثلا آپ کا ایک چیز کے بارے میں، مثلا آپ کا خیال ہے پتہ نہیں زید گیا ہے یا زید نہیں گیا، تو جو غالب خیال ہے اس کو ظن کہتے ہیں. مثلا آپ کا زیادہ خیال یہ ہے کہ زید چلا گیا ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ظن. تو ظن کے بعد اگر ان آ جائے تو کیا یہ کون سا ان ہے؟ تو کہتے ہیں بھئی اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز. آپ چاہیں تو اس کو ان مخففہ من المثقلہ بنا لیں اور آگے فعل مضارع پر رفع پڑھیں، اور آپ چاہیں تو اس کو ان مصدریہ بنا لیں اور اس کے بعد فعل مضارع پر کیا پڑھ لیں؟ نصب. وَأَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اور وہ ان جو ظن کے بعد واقع ہو. یاد رکھیے ظن سے مراد ظن جیسے صرف ظن ہی نہیں ہے، بلکہ اس جیسے اور افعال بھی مراد ہیں جن میں غالب گمان ہو بھائی، یعنی جن میں یقین نہ ہو. جن میں کیا ہو؟ جن میں یقین نہ ہو وہ بھی اس میں داخل ہیں. تو کہتے ہیں وہ ان جو ظن کے بعد واقع ہو، جاز فیہ الوجہان، اس میں دونوں وجہ پڑھنا جائز ہیں. ان نصب بہا، ایک تو نصب بھی جائز ہے اس ان کی وجہ سے، اور دوسرا وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، اور یہ کہ آپ اس کو کر دیں اس ان کی طرح جو علم کے بعد آیا تھا. اور علم کے بعد تو کون سا ان تھا؟ مخففہ من المثقلہ. تو چاہے آپ اس کو اس کے بعد نصب پڑھیں یعنی اس کو ان مصدریہ بنائیں، اور چاہے آپ اس کو اس ان کی طرح کر دیں جو کس کے بعد تھا؟ علم کے بعد. اور علم کے بعد تو کون سا ان تھا؟ تو چاہے یعنی آپ اس کو مخففہ من المثقلہ پڑھ دیں. نحو ظننت ان سیقوم، دیکھا میں نے کون سا ان پڑھا؟ ظننت ان سیقوم، ان مخففہ من المثقلہ، شاباش. اور ظننت ان سیقوم، یہ کون سا ان پڑھا؟ یہ ان مصدریہ میں نے پڑھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھئی. کیا وجہ ہے کہ علم کے بعد ان جو ہے وہ علم اور علم جیسے افعال جو یقین کے لیے آتے ہیں ان کے بعد جو ان آئے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان مصدریہ نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ یاد رکھیے کہ ان اور ان آپ جانتے ہیں یہ یقین کے لیے آتے ہیں، کلام میں تاکید اور زور پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو ان مصدریہ ہے نا یہ امید کے لیے آتا ہے، اور امید اور یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں. امید اور یقین کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپ امید کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں یقین نہیں ہوتا. مثلا آپ کہتے ہیں میں جاؤں گا، امید ہے زید میرے ساتھ مل لے گا. دیکھا، معلوم ہوا آپ کو یقین نہیں ہے. تو ان جو ہے وہ یقین کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے وہ امید کے لیے آتا ہے، اور فعل علم جو ہے وہ یقین کے لیے آتا ہے. تو لہذا اس کے ساتھ کس کی مناسبت ہے؟ ان اور ان کی مناسبت تو ہے، ان کی مناسبت نہیں ہے، لہذا وہاں ان نہیں ہوگا. اور جبکہ ظن کس کو کہتے ہیں؟ غالب گمان. اور جب غالب گمان ہے تو وہ یقین کے قریب ہوا. جب یقین کے قریب ہوا تو وہاں پر بھی ان مخففہ من المثقلہ جائز. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو ظن کے اندر یقین تو نہیں، جب یقین نہیں تو ان مصدریہ پڑھنا بھی جائز. صورت سمجھ میں آگے. دیکھا جائے ظن کے اندر یقین نہیں، جب یقین نہیں تو پھر ان پڑھنا یعنی ان مصدریہ پڑھنا جائز. اور دیکھا جائے تو یہ یقین کے قریب تو ہے کیونکہ غالب گمان ہے، اور جب یقین کے قریب ہے تو یقین والا ہی یعنی ان مخففہ من المثقلہ یہاں بھی پڑھنا جائز. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.